اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنی شادی اتنی دھوم دھام سے کرے کہ ساری دنیا دیکھتی رہ جائے۔ کچھ خوش قسمت لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اس خواب کو پورا کر لیتے ہیں، مگر اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شادی سے جڑے تمام خوابوں کو پورا نہیں کر پاتے۔ اسی لیے آج میں انوکھی اور منفرد شادیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو دنیا میں ہونے والی انتہائی حیران کن، دلچسپ اور عجیب و غریب شادیوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جن کے بارے میں سن اور دیکھ کر یقیناً آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک امیزنگ انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی ایسی ہی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹائیڈ آن پلین ویڈنگ یعنی جہاز پر بندھے ہوئے جوڑے کی شادی کے بارے میں۔ دوستو، یہ شادی انتہائی انوکھی اور ہالی ووڈ کی کسی فلم کے سین سے کم نہیں ہے، کیونکہ شادی کا ایسا انوکھا آئیڈیا تو شاید آپ لوگوں کو بھی کبھی زندگی میں نہیں آیا ہوگا۔ دراصل ڈیوڈ اور کیتھی نے اپنی شادی کے لیے جارج نام کے ایک پاسٹر کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ اڑتے ہوئے ہوائی جہاز کے اوپر بندھے ہوئے ان کی شادی کروائیں۔ خیر مشکل آسان جارج اس جوڑے کی انوکھی خواہش پوری کرنے پر رضامند ہو گئے۔ پادری کے مانتے ہی انہوں نے 3 پرائیویٹ جہاز رینٹ پر لیے اور پھر تینوں کو الگ الگ جہاز پر رسی کی مدد سے باندھ دیا، یعنی دلہا، دلہن اور پادری کو الگ الگ جہازوں پر باندھ دیا گیا تھا، جس کے بعد تینوں جہازوں نے ایک ساتھ ایک رفتار سے ہوا میں اڑنا شروع کیا۔ یوں جارج نامی پادری نے 1000 فٹ کی بلندی پر جہاز سے بندھے اس کپل کی انوکھی شادی کروائی۔ رفتار کی بات کی جائے تو یہ تینوں جہاز 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان تینوں کی آوازوں کو ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال کیا گیا تھا، جبکہ دنگ کر دینے والی بات یہ ہے کہ شادی میں آئے مہمانوں کو یہ مناظر دکھانے کے لیے ایک میدان میں بٹھایا گیا تھا۔ نمبر 2، کرائنگ میرج یعنی محبت کے آنسوؤں کی شادی۔ آئیے اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں محبت کے آنسوؤں کی شادی کے بارے میں۔ در حقیقت محبت کے آنسوؤں کی یہ انوکھی شادی چائنا میں ہوتی ہے۔ اس شادی کی سب سے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ دلہن کو شادی سے 1 مہینہ پہلے روزانہ 1 گھنٹہ رونا ہوتا ہے۔ جیسے ہی دلہن کے رونے کا 1 مہینہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ مگر حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ شادی والے دن دلہن نہیں بلکہ اس کے گھر والے اور پورا خاندان بھرپور طریقے سے طرح طرح کی آوازیں نکال کر روتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے جس جوڑے کی شادی ہوتی ہے ان کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں۔ آئیے نمبر 3 پر بات کرتے ہیں ڈیسٹینیشن ویڈنگ کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل ڈیسٹینیشن ویڈنگ بہت زیادہ مشہور اور عام ہو چکی ہیں، کیونکہ ڈیسٹینیشن ویڈنگ میں زیادہ تر لوگ گھر سے دور خوبصورت بیچ پر یا پھر سمندر کے کنارے شادی کرنا پسند کرتے ہیں۔ مگر اس جوڑے نے نئی تاریخ رقم کرنے کے لیے یہ طے کیا کہ ہم سمندر کے کنارے نہیں بلکہ سمندر کی گہرائی میں غوطے کھا کر دنیا کی سب سے انوکھی شادی کریں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لی اور چین نے اس عجیب و غریب اور انوکھی شادی کے لیے شادی سے کئی مہینے پہلے ہی سوئمنگ اور ڈائیونگ کا لائسنس لینے کے لیے باقاعدہ پریکٹس شروع کر دی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے پانی کے اندر اشاروں سے بات کرنا بھی سیکھ لیا تھا تاکہ ان کی شادی مکمل طور پر رسم و رواج کے مطابق ہو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ شادی والے دن انہوں نے پراپر ویڈنگ ڈریس پہن کر نہ صرف مکمل رسم و رواج کے ساتھ شادی کر کے نئی تاریخ رقم کی بلکہ اپنی خواہش بھی پوری کر لی۔ اس انوکھی شادی کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ اس شادی کو پروفیشنل فوٹوگرافرز نے کور کیا تھا، جنہوں نے پانی میں فوٹوگرافی کرنے کی مہارت میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ گہرے پانی میں فوٹوگرافی اس لیے کی گئی تاکہ لوگوں کو بھی دکھایا جا سکے۔ دوستو، آپ لوگوں نے پانی کے اندر کی گئی انوکھی شادی تو دیکھ لی، اب میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اسکائی ڈائیونگ والی شادی۔ آج کل کی نوجوان نسل ایڈونچر کے شوقین افراد سے بھری پڑی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اپنی شادی ایک الگ ہی سٹائل میں کرنا پسند کرتے ہیں۔ اسکائی ڈائیونگ کی یہ شادی اڑتے ہوئے جہاز میں کروا دی جاتی ہے اور کپلز ایک دوسرے کو انگوٹھیاں بھی جہاز میں ہی پہنا دیتے ہیں۔ مگر اصل ایڈونچر تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے جب دلہے اور دلہن کو الگ الگ اسکائی ڈائیونگ پروفیشنلز کے ساتھ جہاز سے باہر گرا دیا جاتا ہے، جو انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس طرح کی خطرناک اور انوکھی شادیاں یورپی ممالک میں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ کیا آپ بھی اپنی شادی کو انوکھا اور یادگار بنانے کے لیے اسکائی ڈائیونگ شادی کرنا چاہیں گے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ نمبر 5 پر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ویڈنگ آن ماؤنٹینز کے بارے میں، یعنی پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہونے والی شادیاں۔ دوستو، جے اور کی 2 ایسے پروفیشنل فوٹوگرافرز ہیں جو نئے جوڑوں کو ایسی خطرناک اور جان لیوا پہاڑیوں پر شادی کرنے کے لیے رضامند کرتے ہیں جسے کرنے سے پہلے ہر شخص لاکھوں بار ضرور سوچے گا۔
مگر اپنی شادی کو سب سے انوکھا، منفرد اور یادگار بنانے کے خواہشمند حضرات ان کی اس آفر پر فوراً سے رضامند ہو جاتے ہیں، جس کے بعد یہ دونوں فوٹوگرافرز نئے شادی کرنے والے جوڑوں کو ہزاروں فٹ اونچی پہاڑیوں یعنی ماؤنٹینز پر بغیر کسی احتیاطی سامان اور سہارے کے چڑھا کر ان کے فوٹو شوٹس کرتے ہیں۔ ان فوٹوگرافرز کا ماننا ہے کہ نئے شادی شدہ جوڑے ایسے خطرناک اور جان کو خطرے میں ڈالنے والے شوٹس لے کر اپنی شادی کو منفرد بنا سکتے ہیں۔ آئیے اب آخر میں آپ لوگوں کو چین میں ہونے والی ایک اور عجیب و غریب شادی کی رسم کے بارے میں بتاتا ہوں، جسے چکن سرمنی کا نام دیا جاتا ہے۔ دراصل چین میں تھوجا گروپ کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اپنی شادی سے پہلے ایک مرغی ڈھونڈ کر ذبح کرنی ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ذبح کی گئی مرغی کا جگر نکال کر اپنے بڑوں کو بھی دکھانا ہوتا ہے۔ اگر تو ذبح کی گئی مرغی کا جگر صحت مند ہو تو چائنا کے بزرگ اس جوڑے کو شادی کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن اگر مرغی کا جگر غیر صحت مند نکل آئے تو انہیں شادی سے روک دیا جاتا ہے۔ یوں اس جوڑے کو آپس میں شادی کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر سے مرغی ڈھونڈ کر ذبح کرنی پڑتی ہے، اور یہ سلسلہ تب تک جاری رہتا ہے جب تک مرغی کا جگر صحت مند نہ نکل آئے۔ ان تمام تر انوکھی اور عجیب و غریب شادیوں کے طریقوں میں سے آپ کو سب سے انوکھا طریقہ کون سا لگا، اور وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ لوگ اپنی شادی کو منفرد اور انوکھا بنانا چاہیں گے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ جبکہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، نئی آنے والی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔